السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. گرامی قدر صدر مسجد صاحب، مسجد میں تشریف فرما معزز محترم علماء کرام، معزز سامعین اور میری موڑ سے میری باتیں سن رہی میری ماں و بہنوں، ہر دوسری کی تعلیم کو دین کی بریائی بڑھائی سنا اللہ رب العالمین کے لیے نہایت خوشگوار ہے. مقصد کا تعلق مالک مربی پالنہار ہے. بے شمار سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص آخری نبی سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان گرامی پر جنہوں نے کتاب سنت کا سیدھا راستہ ہمیں دکھایا اور ہر طرح کی بدعقیدتوں اور نامعلوموں سے بچنے کو ابھارا. میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اسی آیت کی روشنی میں تھوڑی دیر تک گفتگو کا ارادہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی، آپ حضرات کو سننے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ کام سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، مسجد اسلام میں اخلاق و کردار کی بڑی اہمیت ہے. سچ بولنا، ان سے پرہیز کرنا، گھر والوں کے حقوق کو ادا کرنا، پاس پڑوس میں رہنے والے والوں کے ساتھ اچھا اور بہتر برتاؤ کرنا، معاملات میں صاف ستھرا رہنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں. ایک لمبی تفصیل ہے قرآن مجید میں. اخلاق و کردار، اپنے آپ کو بہتر بنا لینا، معاشرتی زندگی انتہائی خوبصورتی سے گزارنا، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے. یہ مذہب اسلام میں اخلاق و کردار سے اس کو تعمیر کیا جاتا ہے اور یہ انتہائی اہم اور انتہائی افضل عمل. وقت بہت مختصر ہے، اس لیے بڑی لمبی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں گے قرآن مجید کی آیتوں میں اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اس نے اخلاق کو، بہترین اخلاق و کردار کو کتنا نمایاں مقام ملا ہے. آپ اندازہ کیجیے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جہاں اور بہت مقصد بتایا ہے، کئی مقاصد آپ کی بعثت کے بتائے گئے ہیں. انہیں میں سے اہم اور بنیادی مقصد آپ کے دنیا میں بھیجے جانے کا یہ رہا ہے کہ لوگ اخلاق و کردار کے زیور سے آراستہ ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور ہر طرح کی گندگیوں سے، ہر طرح کی غلاظتوں سے، ہر طرح کی معاشرتی گراوٹ سے لوگ محفوظ ہو جائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کا بنیادی مقصد رہا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ جمعہ کی آیت میں نے پڑھا ہے، واضح طور پر فرما دیا اللہ کی وہ ذات گرامی ہے جس نے امیوں میں
ایک رسول بھیجا جن کا کام یہ تھا اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے ان کو سنانا. وہ اللہ رب العالمین کی کتاب کی آیتیں پڑھ کر کے سناتے تھے اور وہ ان کا تجزیہ کرتے تھے, انہیں گناہوں سے پاک کرتے تھے. ہر اس کام سے جس کا معاشرے پر, انسانوں پر, اللہ کے بندوں پر غلط اثر پڑ سکتا ہو, ہر اس کام سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے تھے. یہ نہیں آپ دیکھیں گے مسند بازار میں اور سنن ترمذی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے, بعض علماء نے اس پر کلام کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بعثت کا ایک بنیادی مقصد اس نے اخلاق کی تکمیل کو بتایا ہے. مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس میں اخلاق کی تکمیل کروں, میں لوگوں کو اچھے اخلاقوں کے علاج کا عادی بناؤں, لوگوں میں سچائی کو, ترغیب کو, ہر طرح کے جھوٹ مکر پڑے, ہر طرح کی بیماریوں سے معاشرتی خرابیوں سے لوگوں کو دور رکھوں, اس لیے مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے. یہی نہیں, ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کو ایمان کی تکمیل کا ایک اہم سبب بتایا ہے. اگر ہم اور آپ اچھے اخلاقوں کے حامل ہیں تو ہمارا ایمان مکمل ہے, پختہ ہے. اور اگر ہمارے اخلاق کردار بہتر نہیں ہے, گھر والوں کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں ہے, معاشرے کے لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں ہے, ہمارے معاملات صاف نہیں ہے, تو ہمیں اپنے ایمان پر نظر کی ضرورت ہے. شاید ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. انہوں نے کچھ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت سے آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا, مومنوں میں سب سے مکمل ایمان والا مومن وہ ہے جو ان میں سب سے بہترین اخلاق و کردار والا ہو, جس کا اخلاق و کردار بہتر ہے, جو آداب اس کے اچھے ہیں, لوگوں کے ساتھ اس کا ویوہار بہتر ہے, وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہے, ایمان اس کا مکمل ہے. دوسری طرف یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر اخلاق و کردار میں گراوٹ ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا بہتر نہیں ہے, ہماری مجلسیں گناہوں سے دور ہے, لوگوں کے ساتھ ہمارا ویوہار اچھا نہیں ہے, تو ہمارا ایمان مکمل اور پختہ نہیں ہے. تکمیل ایمان کی ایک بہت بڑی دلیل اس کے اخلاق میں بہترین کردار اور ویوہار ہے. شادی بیاہ انسان کی ایک اہم ضرورت ہے, فطری ضرورت ہے اور شرعی حکم ہے. شادی بیاہ کے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بچوں کی شادی کے وقت بھی, بچیوں کی شادی کے وقت بھی جن چیزوں کے دیکھنے کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک بہت اہم اور بنیادی چیز یہ ہے کہ تم اس کے اخلاق و کردار کو دیکھو. سنن ترمذی کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری بچی سے شادی کرنے کے لیے ایک ایسا لڑکا پیدا نکال دے جس کی دینداری ہے اور جس کے حسن اخلاق سے تم راضی ہو, جو دیندار ہے اور بہترین اخلاق و کردار کا حامل ہے, آپ نے فرمایا جب تمہاری بچی کا ہاتھ مانگنے وہ لڑکا ہے جس کی دینداری سے, جس کے اخلاق و کردار سے تم مطمئن ہو, راضی ہو, تو تم اپنی بچی کا نکاح اس آدمی سے کر دو. اگر تم نے ایسا نہیں کیا, تم نے اگر ایسا نہیں کیا تو زمین میں بہت بڑا جتنا برباد ہوگا بڑا فساد واضح ہوگا. اگر ایک شخص نے دینداری اور اخلاق کو چھوڑ کر کے مالداری کو ترجیح دیا, جاؤ منصب کو ترجیح دیا, خوبصورتی کو ترجیح دیا اور دیگر چیزوں کو ترجیح دیا اور دینداری اور حسن اخلاق کو چھوڑ دیا, تو ایسا جنت نما نہیں بلکہ جہنمدار بنے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے چاہیے تو ان لوگوں کے لیے جو حسن اخلاق اور دینداری کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں کو ترجیح ہے اور اپنے بچوں اور بچیوں کا نگاہ ان لوگوں سے کرے جو بےدین ہوں اور اخلاق کے ساتھ سے دیکھیے حسن اخلاق کی اہمیت کا اندازہ لگائیں گے. شادی بیاہ میں اتنی ضرورت ہے, شرعی حکم ہے, اس حکم کی تکمیل کے موقع پر جن چیزوں کے دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے
اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک صحابی نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے پاک رسول لوگوں کو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں ان میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سب سے اچھی اور بہتر نعمت یا سب سے بہتر اللہ رب العالمین کا انعام لوگوں پر کیا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اس کے اخلاق، بہترین اخلاقوں کے اعلان جس میں مل گیا گویا کہ اس سے دنیا کی بہت بڑی دولت دے دی گئی۔ یہ نہیں صحیح بخاری کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق و کردار سب سے بہتر ہے، ان میں خیالکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کا اخلاق و کردار بہتر ہے، جس کی زبان اچھی ہو، لوگوں کو جو تکلیف میں پہنچاتا ہو، جو گھر والوں کے یہاں بہتر ہو، 5 کروڑ میں بہتر ہو، علاج و جواب میں جس کے اخلاق و کردار کا چرچا ہوتا ہو وہ سب سے بہتر اور سب سے اچھا ہے۔ یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق و کردار سب سے بہتر چیز ہے اور اخلاق و کردار والا سب سے بہتر آدمی ہے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہی نہیں بس اوقات ایک آدمی نقلی نمازیں نہیں پڑھتا، نقلی روزے نہیں رکھتا، لیکن اپنے بہترین اخلاق و کردار کی وجہ سے نقلی روزہ رکھنے والے اور نقلی نماز پڑھنے والے کا مقام اور درجہ پا لیتا ہے۔ صحیح رضوان کی سنن ترمذی کی ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک واقعہ ہے، فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا یشرک بحسن خلقه درجۃ الصائم القائم، ایک مومن آدمی اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے، بہترین کریکٹر، اچھے چلن کی وجہ سے نقلی نماز پڑھنے والے اور نقلی روزہ رکھنے والے کا ثواب پانے کا، اس کا درجہ اس کا ثواب پا دیتا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی عظیم الشان چیز ہے، وہ آپ کو غور کرنا چاہیے۔ حاضرین گرامی یہی نہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں میری مجلس میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور میری مجلس سے سب سے زیادہ قریب آدمی وہ ہوگا جو تم نے سب سے بہترین اخلاق و کردار والا ہوگا۔ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامۃ احسنکم اخلاقا یا احسنکم اخلاقا، کل قیامت کے میدان میں میرے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ آدمی اور میرے سب سے زیادہ قریب آدمی وہ ہوگا جو دنیا میں اخلاق و کردار کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوگا۔ حاضرین گرامی انتہائی اہم چیز ہے۔ یہی نہیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں جن اعمال کی وجہ سے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا ان میں 2 ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ 2 عمل ایسے ہیں جن کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک ہے اللہ کا ڈر، جس نے اپنے سینے میں اللہ کا خوف بسا دیا، سفر و حضر میں دن و رات میں اجالے اور اندھیرے میں اللہ سے ڈرتا رہا۔ یہ اللہ کا تقویٰ، اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور دوسرا اس میں اخلاق، بہترین کردار، بہترین چال چلن، یہ 2 ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے کل قیامت میں بہت سارے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابی داؤد سے حضرت امامہ باقی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کی کیاری میں ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑا کرنا چھوڑ دے، حق پہ ہے، سچائی پہ ہے، زمین اس کی ہے، جائیداد اس کی ہے، ایک آدمی غلط مقدمہ کر دیا ہے، حق پر رہتے ہوئے کون اس کے منہ لگے، کون اسے جھگڑا کرنے جائے، حق پر رہتے ہوئے اس شخص نے جھگڑا کرنا چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت کی کیاری میں 5 لوگوں کے لیے ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں، اور جو شخص
झूठ बोलना छोड़ दे, अगर के मजाक भी रखना हो, मैं उसके लिए जन्नत के वसत में दरमियान में एक घर की जमानत देता हूँ और जन्नत के आला दर्जे में उस सब के लिए घर की जमानत देता हूँ जो अपने अखलाक और किरदार को बेहतर बना ले, जो अपनी जबान को संभाल ले, अपने आज़ाद जबान को संभाल ले, लोगों को तकलीफ न दे, लोगों को अपने सर से महफूज कर दे, घर वालों के साथ उसका व्यवहार अच्छा, बाहर वालों के साथ उसका व्यवहार अच्छा हो जाए, ऐसे उसने अखलाक के हासिल के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के आला दर्जे में एक घर की जमानत को गारंटी दी है। इससे अहम चीज है उसने अखलाक वो चीज है कि इंतहाई गुनहगार आदमी की मग़फ़िरत का जरिया बन सकता है और एक बहुत नमाजी रोज़ेदार और परहेज़गार के लिए बदअखलाकी जहन्नम में डालने का जरिया बन सकती है। बहुत मशहूर किस्सा है, इंसान के साथ नहीं अल्लाह की एक मखलूक के साथ एक शख्स ने, मर्द ने या रिवायतों के इख्तिलाफ के हिसाब से औरत ने एक कुत्ते को पानी पिलाया था। प्यार से निहाल और कुत्ता जवाब लगा रहा है, तरफ आया उसने मुँह से पानी निकाल करके पिला दिया। अल्लाह ताला ने उसके इस अमल को अपनी मखलूक के साथ उसके घुटने अखलाक को इतना बेहतर करना कि उसकी मग़फ़िरत का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया। और वहीं आप देखेंगे उसने रहमत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, बाद सहाबे किराम ने आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल फला औरत के बारे में आप क्या कहते हैं? फला औरत है, बड़ी नमाज़ी है, बहुत रोज़ेदार है, बहुत परहेज़गार है, मगर अपनी ज़बान से अपनी पड़ोसियों को, अपने पड़ोस में रहने वाली औरतों को, पड़ोस में रहने वाले मर्दों को अपनी ज़बान से तकलीफ पहुंचाती है। बड़ी नमाज़ी, बहुत रोज़ेदार, बहुत परहेज़गार, मगर ज़बान सही नहीं है, अखलाक और किरदार बेहतर नहीं है, उसकी ज़बान से दूसरे लोग महफूज नहीं है। आप उसके बारे में क्या फरमाते हैं? आपने फरमाया उसमें कोई भलाई नहीं है, वो जहन्नमी है। अब पता कीजिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान उसने अखलाक ये जन्नत में दाखिले का अहम जरिया है, जबकि बदअखलाकी मुमकिन है हमारे और अमाल की वजह से ये बदअखलाकी ताल्लुक आए और हमें जहन्नम में दाखिले की नौबत नहीं आ जाए। इसलिए हाज़रीन गिरामी जरूरत इस बात की है कि अहम चीज को अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा जगह दी जाए। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया कि आप अखलाक के आला दर्जे पर पाए, कुरान ने गवाही दी है, अल्लाह पाक ने गवाही दी है, आपको उसके अखलाक बेहतरीन किरदार की बड़ी नकल आला खुलूक अजीम, आप अखलाक के अजीम और बड़े मर्तबे पर कायम है। मगर वो नबी है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत रावी करते मुस्लिम की रिवायत आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मुझे अच्छे अखलाक की तौफीक अता फरमा। ये नबी की दुआ है, आप दुआ कर रहे हैं जिनके अखलाक और किरदार की गवाही कुरान में दी। अल्लाह पाक ने अर्ज़ से कुरान मजीद में आयत नाज़िल फरमा दी आपको उसके अखलाक की गवाही के लिए। वो नबी अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा दूसरे अखलाक की बेहतरीन किरदार की तौफीक अता फरमा, पूरी अच्छे अखलाक की तौफीक देता है। अल्लाह बुरे अखलाक से बचा ले, बुरे अखलाक के किरदार से पूरी बचाता है। अल्लाह जिस तरह तूने मेरी शक्ल सूरत नाक नक्शा अच्छा बनाया है, मेरा अखलाक के किरदार भी बेहतर बना दे। ये मेरी नबी की दुआ है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में उसने अखलाक के किरदार के लिए दुआ कर रहे हैं। और आपके अखलाक और किरदार की गवाही कुरान में आपने अल्लाह को उसने अखलाक उसने किरदार के लिए दुआ किया। आपके अखलाक की एक झलक मैं आपको दिखाऊं और बात भी करता हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने 10 साल खिदमत की। आपके खादिम है, नौकर है, एक खादिम के साथ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और किरदार ऐसा है। आपको देखिए 10 साल खिदमत करने वाला आपके अखलाक की गवाही दे रहा है। कहते हैं हज़रत अनस बिन मालिक मैंने
مسجد کے کونے میں کھڑا ہو کر کے پیشاب کرنے لگا. صحابہ کرام دوڑ پڑے اسے ڈانٹنے کے لیے. اللہ کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. صحابہ کرام رک جاؤ, اسے پیشاب کرنے دو, اسے پیشاب کرنے دو. پیشاب سے فارغ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجرم شخص کو اپنے پاس بلایا. ایک آدمی جس نے مسجد میں پیشاب کیا ہے, ایک ایسے مجرم کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلا رہے ہیں اور آپ اس کو سمجھا رہے ہیں اللہ کے بندے یہ اللہ کا گھر ہے, یہ اس طرح کی گندگی کے لیے مناسب نہیں ہے. یہاں نماز پڑھی جاتی ہے, اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, یہاں دعائیں کی جاتی ہے, یہ اس طرح کی گندگی کے لیے مناسب نہیں ہے. اتنا متاثر ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے کہ جاتے جاتے بعض روایتوں میں ہے دعا کیا اللہ ارحمنی و محمد ولا ترحم معنا احدا, اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور کسی پر رحم فرما. یہ حسن اخلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسے شخص کے ساتھ جس نے اللہ کے گھر میں ایک غلط کام کر دیا. آپ بتائیے چھوٹے بچے آتے ہیں نماز میں ذرا شرارت ہوتی ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے ہمارے بزرگوں کو معاف کیجیے گا, کتنی تکلیف ہوتی ہے نماز پڑھنے والے بچوں کی حرکتوں سے. بچے ہیں ان کا سجدہ بہت صحیح نہیں ہوگا, ان کا رکوع بہت صحیح نہیں ہوگا, وہ مسجد میں کھیلے گا ان کے عمر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے ہیں, آپ کے نمازیں آپ کے پیٹ پر کھڑا نہیں کرتے, آپ سجدہ لمبا کر دیا کرتے. آپ کی یہ ڈانٹ جمک انتہائی خراب ہے. یہ مسجدوں کے نوجوانوں نے اس کو دور کرنے کا بہت بڑا ذریعہ. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت آپ کا اللہ کو کردار ہمارے سامنے ہے. نماز ہو رہی ہے, جماعت کھڑی ہے, ایک آدمی صاحب کو معاویہ ابن حکم السلمی رضی اللہ عنہ الحمدللہ کہہ دیا. لوگ انہیں ڈھونڈنے لگے, پھر انہوں نے بدعا دی تمہاری مائیں تمہیں بھوک پڑے, کیوں دیکھ رہے ہو اس طرح. لیکن نماز میں جماعت کھڑی ہے اور بولے جا رہے ہیں. لوگوں نے اپنی ران پر اپنی ہتھیلی پر مارنا شروع کیا. انہیں لگا کہ مجھے چپ کرنا چاہتے ہیں, خاموش ہو گئے, ڈرے ہوئے تھے. نماز ختم ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی نماز میں بولنے والے کون ہیں؟ انہوں نے بتایا اللہ رسول نہیں, وہ شخص جس نے نماز میں ایک ظلم کیا ہے, انسانی کلام کو جائز نہیں ہے, وہ نماز کی حالت میں درمیانے سلام اس نے کہا ہے, وہ گواہی دے رہے ہیں اللہ کی قسم, اللہ کی قسم میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر معلم نہ آپ سے پہلے پایا اور نہ آپ کے بعد. تو اللہ اللہ کی قسم آپ نے نہ مجھے ڈانٹا نہ برا بھلا کہا اور نہ ہی مجھے مارا. آپ نے کہا یہ اللہ کی عبادت ہے, جس میں انسانی کلام جائز نہیں ہے. تو آپ میں جو گفتگو کرتے ہو وہ گفتگو یہاں جائز نہیں ہے. تاریخ کے میدان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام دینے گئے ہیں, توحید کی دعوت کے لیے تاریخ شہر پہنچے ہیں. کوئی اپنا کام نہیں ہے, کوئی جائیداد پراپرٹی کا معاملہ نہیں ہے, اللہ کی وحدانیت, اللہ کی توحید کے اعلان کے لیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کے لیے آپ گئے ہیں. آپ نے وہ دعوت کی یہ جائے گی, وہ آپ کی دعوت کو قبول کرتے, آپ کی دعوت پر لبیک کہتے, اللہ کو ایک مانتے. ان لوگوں نے آپ کے پیچھے وہ باتوں اور بساتوں کو لگا دیا, پتھروں سے مار مار کر آپ کو لہولہان کر دیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے گئے ہیں, جہنم سے نجات کی دعوت دینے گئے ہیں, جنت میں داخلے کی دعوت دینے گئے ہیں, ایک ایسے شخص کو, ایک ایسے مربی کو ان لوگوں نے پتھروں سے مار مار کر لہولہان کر دیا. اللہ کا فرشتہ آیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ کہیے تو ان سائڈ والوں کو وہ پہاڑوں کے درمیان رکھ کر کے پیش دوں, مگر قربان چاہیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے اخلاق سے ڈال کر پتھروں سے مارنے والوں کو, لہولہان کر دینے والوں کو, ستانے والوں کو آپ نے بدعا نہیں, ہاتھ اٹھایا اللہم اہد القوم فانہم لا یعلمون, اللہ کے
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک قصبے میں مال غنیمت ملا مسلمانوں کو، ایک دیہاتی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے ہیں، پیچھے سے آیا ایک موٹی چادر پیچھے سے پھینک کر کے آپ کے گلے سے بچھا دیا اور کھینچ رہا ہے زور سے اور سالانہ انداز میں یا محمد کہہ کے بتا رہا ہے آپ مجھے اس مال میں سے حصہ نہیں دیں گے۔ آپ بتائیے حضرت احمد بن مالک کہتے ہیں کہ چادر کا کنارہ بڑا مضبوط تھا، موٹا تھا، آپ کی گردن میں نشان پڑ گیا، کچھ کھینچ رہے ہیں۔ دیکھیے ایک ایسا شخص جس نے گستاخی کی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی آپ نے رخ چہرہ ان کی طرف کیا اور آپ مسکرا دیے۔ ایک ایسا شخص جو چادر ڈال کر کے آپ کو کھینچ رہا ہے، جس نے تکلیف پہنچائی ہے زبانی طور پر عملی طور پر، آپ اس کی طرف چہرہ کرتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں۔ یہ اخلاق ہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مکہ فتح ہوا، فاتحانہ شان سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں۔ آج مکہ کی سرزمین میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے راستہ چلتے ہوئے آپ کو پورا کر کے ڈالا ہے۔ آج مکے میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے آپ کی گردن پر منہ کی اوٹ رکھی ہے۔ آج مکے میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کے جگہ حضرت حمزہ کو شہید کیا ہے، جنہوں نے آپ کو آپ کے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے، جنہوں نے بلال کے سینے پر سب دھوپ میں گرم پتھر رکھا ہے۔ ایک دشمن موجود ہے، سارے لوگوں سے بدلہ لینے کا پورا موقع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ سب ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں، خالی پیر ڈرے ہوئے ہیں، مگر قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار پر، دشمنوں کے ساتھ آپ کا ویوہار کیا تھا، قربان جائیے آپ نے اعلان کیا، مکمل طور پر عمومی طور پر معافی کا اعلان کیا، جاؤ سب آزاد ہو، لا تقریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی سختی نہیں ہوگی، آج کے دن تم پر کوئی سختی نہیں ہوگی۔ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو خانے کعبہ میں داخل ہو جائے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو ہتھیار ڈال دے اسے کچھ نہیں کہیں گے، جو ابو سفیان کے گھر سے داخل ہو جائے اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ اخلاق دیا ہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اخلاق و کردار کو اپنے اندر سموئیں اور یہی اخلاق و کردار اپنے گھر میں رائج کریں، اپنے معاشرے اور سماج کو کسی حسن اخلاق کی تعلیم سے تلقین کریں تاکہ معاشرہ صاف و شفاف ہو اور ہر طرح کی غلاظتوں سے معاشرہ محفوظ ہو۔ انہیں چند باتوں پر اپنی بات ختم کرنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اخلاق کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی بد اخلاقی سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ آمین۔ نقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔